بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سنہرے خواب، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح ایک غیر مانوس شور سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا۔ دھوپ کافی چڑھ آئی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں باغ کی جانب مجمع لگا ہوا تھا۔ 3 آدمی 2 عورتوں کو ہنٹروں سے پیٹ رہے تھے۔ ایک عورت ادھیڑ عمر اور دوسری نوجوان تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان عورت کی گود سے شیر خوار بچہ زمین پر گر پڑا، لیکن مارنے والوں نے اسے بچہ اٹھانے کی مہلت بھی نہیں دی۔ قریب ہی 3 آدمی نیم بے ہوشی کے عالم میں سسک رہے تھے۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر منوج دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ جاگیردار بھی پاس ہی موجود تھا۔ پھر جاگیردار نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہنٹر برسانے والے رک گئے۔ جاگیردار منوج سے باتیں کرتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا۔ میں جلدی جلدی کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا۔ گاؤں والے زخمی عورتوں اور مردوں کو سہارا دیے خاموشی سے باہر لے جا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر بلال شاہ نے بتایا کہ جاگیردار کے استبل میں سے ایک قیمتی گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو رسا گیری کے شبے میں پیٹا جا رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان لوگوں سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جاگیردار کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میں اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کر کے میں اندر پہنچا تو جاگیردار سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ منوج بھی قریب ہی بیٹھا تھا۔ استبل کا نگران ہاتھ باندھے ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ جمنا بھی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا تھوڑی دیر پہلے تک روتی رہی ہے۔ سیاہ دوپٹے میں اس کا چہرہ کچھ زیادہ ہی نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کافی خوبصورت ہے۔ جاگیردار نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے ایک گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ یہ ہماری بیٹی کی لاڈلی گھوڑی تھی۔ ہم ہر قیمت پر وہ گھوڑی استبل میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں منوج بولا، دیکھو تھانے دار جی، میں بات کرتا ہوں صاف اور سیدھی۔ ہمیں آپ کے ایک آدمی پر شبہ ہے۔ وہ موٹا سا لمبا سا، کیا نام ہے اس کا، بلال۔ وہ ہر وقت استبل کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ استبل کا چوکیدار گواہ ہے اس کی حرکتوں کا۔ کچھ بھی ہو، ہمیں شام تک گھوڑی واپس ملنی چاہیے، ورنہ… بس منوج صاحب، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ اب کوئی لفظ زبان سے نہ نکالنا۔ تم نے میرے آدمی پر نہیں، مجھ پر شک کیا ہے۔ چور کوئی بھی ہو، شام سے پہلے گھوڑی استبل میں پہنچ جائے گی۔ میں اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ خون کی گردش سے میری کن پٹیاں جل رہی تھیں۔ ان لوگوں نے ایک طرح مجھ پر چوری کا شبہ کیا تھا۔ میں جو اب تک چوروں ڈاکوؤں کے لیے دہشت کا نشان تھا، اس جاگیر میں آ کر خود چور ٹھہرایا جا رہا تھا۔ یہ سب منوج کا کیا دھرا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ بنیے کے بیٹے، تم نے نواز خان سے ٹکر لی ہے، اب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے دل میں سوچا۔ منوج کا ادھار چکانے سے پہلے مجھے جمنا کی گھوڑی برآمد کرنا تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکل رہا تھا، جمنا کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جاگیردار سے کہہ رہی تھی، پتا جی، آپ پھر اس تھانے دار کی بات پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آدمیوں سے گھوڑی تلاش کیوں نہیں کرواتے؟ اس کی یہ آواز میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے ذہن میں اب تک میرا کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج شام تک گھوڑی کو زندہ یا مردہ برآمد کر کے رہوں گا۔ میں جب باہر آیا، بلال شاہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں غصے میں ہوں اور اب کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور سیدھا استبل کی طرف چل دیا۔ استبل حویلی کے بالکل ساتھ ہی واقع تھا۔ اس وقت وہاں کوئی 30 گھوڑیاں گھوڑے موجود تھے۔ 2 ملازم ان کے آگے چارہ وغیرہ ڈال رہے تھے۔ میں نے گہری نظروں سے استبل کا معائنہ کیا۔ چور موقع واردات پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے۔ ایک جگہ مجھے سیاہی مائل چپچپی سی شے فرش پر گری ہوئی نظر آئی۔ میں نے انگلی لگا کر سونگھا
اس میں سے ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ بلال شاہ گھوڑوں اور ان کی خوراک وغیرہ کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے۔ میں نے مایا اس کے نتنوں سے لگاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے زور سے سانس اندر کی طرف کھینچا اور بولا، یہ دوائی ہے جی، مویشیوں کے زخموں پر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، ان تمام جانوروں کو دیکھو، کسی کو زخم تو نہیں؟ بلال شاہ جلدی جلدی استبل میں گھوم گیا۔ نہیں خان صاحب، اس نے آ کر بتایا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا گھوڑی چرائی نہیں گئی تھی، زخمی ہوئی تھی۔ اس کی مرہم پٹی کے لیے دوائی استبل سے باہر لے جائی گئی تھی۔ اس بات کو جاگیردار سے چھپایا گیا تھا، کہیں یہ منوج کا کام تو نہیں؟ وہ اکثر استبل سے گھوڑے لے کر جاتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ گھوڑی لے کر گیا ہو، وہ زخمی ہو گئی ہو اور اس نے جاگیردار یا جمنا کے خوف سے اسے کہیں چھپا دیا ہو۔ یہ بہت ممکن تھا۔ ایک دم ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کل دوپہر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب نقاب پوش نے مجھ پر گھوڑا چڑھایا تھا اور میں نے پہلو بچا کر اس پر گولی چلائی تھی۔ ایک گولی گھوڑے کو لگی تھی۔ یقیناً یہ وہی گھوڑی تھی۔ او میرے خدا، اس کا مطلب تھا منوج اور بوٹا سنگھ ساتھی تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ذہن ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ بلال شاہ منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بلال، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، کل جو گھوڑی زخمی ہوئی تھی تمہیں یاد ہے؟ ہاں، سفید گھوڑی تھی، بلال شاہ نے کہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک دم حیرت نظر آنے لگی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ ہاں بلال شاہ، وہ گھوڑی اسی استبل سے گئی تھی۔ پھر میں نے بلال شاہ کو کہا، استبل کے نگران کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد نگران آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک جہان دیدہ شخص تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا اضطراب یا خوف نہیں تھا۔ میں نے دونوں ملازموں کو باہر نکال کر استبل کا دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں معلوم ہے تم نے زخمی گھوڑی کہاں چھپا رکھی ہے۔ جب تم استبل سے دوائی لے کر گئے تھے، میرا آدمی تمہارے پیچھے تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب کچھ تم سے کس نے کروایا ہے، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ نگران کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا خوف نظر آ رہا تھا، لیکن بظاہر وہ پرسکون تھا۔ اس نے تمام واقعے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے پھر کہا، دیکھو میاں، اگر تمہیں کسی کا خوف ہے تو دل سے نکال دو۔ اس حویلی میں انقلاب آنے والا ہے۔ جو نام تمہاری زبان پر ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب بے خطر ہو کر وہ نام بول دو۔ نگران پھر خاموش رہا۔ میرا پارا ایک دم نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، پھر ایک جھٹکے سے اسے اوندھے منہ زمین پر گرا دیا۔ اس کی گردن قابو میں کر کے میں نے دونوں بازو پشت کی طرف موڑ دیے۔ چاقو نکالو بلال شاہ، میں نے صفاق لہجے میں کہا۔ بلال شاہ نے شلوار کے نیفے سے گراری والا چاقو نکال لیا۔ میں نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے کرار کی خوفناک آواز سے چاقو کھولا اور نگران کے مڑے ہوئے ہاتھ کی انگلی ہاتھوں میں تھام لی۔ کس کے کہنے پر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ حلق کی پوری قوت سے چیخا۔ کاٹ ڈالو انگلی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ بلال شاہ کا چاقو حرکت میں آیا اور نگران کی دل دوز چیخ سن کر گھوڑے اچھل کود کرنے لگے۔ کس کے کہنے پر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں نے پھر اپنے الفاظ دہرائے۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا، دوسری انگلی بھی کاٹ ڈالو۔ بلال شاہ نے اس کی دوسری انگلی پکڑی ہی تھی کہ وہ چلانے لگا، بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ فر فر بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ منوج بابو نے حکم دیا تھا کہ گھوڑی کے زخمی ہونے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہی کل دوپہر گھوڑی استبل سے لے کر گئے تھے۔ جب وہ اپنا بیان مکمل کر چکا، میں نے اسے سیدھا کر کے زمین سے اٹھایا۔ اس نے جلدی سے اپنے خون آلود ہاتھ کی طرف دیکھا، لیکن انگلی ہاتھ پر ہی موجود تھی۔ بلال شاہ کا لگایا ہوا زخم 1/4 انچ سے گہرا نہیں تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میں زخمی گھوڑی لیے ہوئے حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ منوج نے اسے گاؤں سے باہر اپنے ایک دوست کے ڈیرے پر باندھ رکھا تھا۔ میں نے گھوڑی استبل میں پہنچائی اور جاگیردار کے کمرے میں جا کر اسے برآمدگی کی خبر سنائی۔ پھر میں نے اس سے اجازت طلب کی۔ جاگیردار نے جانے کا سبب پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ایک مجرم کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے گھر میں رہ کر میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ جاگیردار حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں جاگیردار صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا،
منوج آپ کا بھتیجا ہے اور آپ اسے بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں، لیکن وہ مجرم ہے۔ یہ وہی گھوڑی ہے جو کل میری گولی سے زخمی ہوئی تھی، اور کل یہ گھوڑی منوج کے نیچے تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جاگیردار نے چونک کر کہا۔ منوج بوٹا سنگھ کا ساتھی ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ بوٹا سنگھ کے ذریعے آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ جاگیردار کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ وہ آپ کی بے شمار دولت کے لالچ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ بوٹا سنگھ کی کارروائیوں سے پریشان ہو کر جمنا کی فوری شادی کا فیصلہ کر لیں۔ اس صورت میں قرعہ یقیناً اس کے نام نکلتا، لیکن آپ نے شادی کا فیصلہ تو کر لیا، مگر داماد منوج کی بجائے وجے ہی رہا۔ اپنی جیت کو ہار میں بدلتے دیکھ کر اس نے بوٹا سنگھ کے ہاتھوں وجے کو اٹھانے کا پروگرام بنایا۔ جب میں بوٹا سنگھ کے تعاقب میں روانہ ہوا تو منوج خبردار ہو گیا۔ وہ اس وقت یہیں موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پولیس پارٹی کا تعاقب کیا اور راستے میں روک لیا۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ جاگیردار کے چہرے پر زلزلے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے کسی اندرونی خدشے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس شام حویلی میں زبردست طوفان آیا۔ جاگیردار نے مجھے منوج کو گرفتار کرنے کی اجازت تو نہیں دی، لیکن جب وہ حویلی میں آیا تو اسے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ منوج نے حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھگوان کی قسم کھائی کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا خیال تھا اس کی بے عزتی کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ جاگیردار کو دل کا دورہ پڑا۔ جمنا نے مجھ سے بد کلامی کی۔ میں نے حویلی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن جاگیردار منتوں واسطوں پر اتر آیا۔ اس نے مجھے جانے سے روک دیا۔ حویلی میں موجود منوج کے ساتھ ملے ہوئے تمام ملازمین کو چھٹی دے دی گئی۔ جاگیردار کافی بیمار ہو گیا تھا۔ میں نے امرتسر سے اپنے ایک واقف کار ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ اس نے بڑی توجہ سے جاگیردار کا علاج کیا۔ کوئی 1 ہفتے بعد جاگیردار کی حالت کچھ سنبھلی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، نواز، تم ایک سرکاری ملازم ہو، لیکن جس طرح تم نے اس حویلی کی حفاظت کی ہے، میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ ان چند دنوں میں تم مجھے گھر کے ایک فرد کی طرح لگنے لگے ہو۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ مجھے کچھ روز لاہور جانا پڑے گا۔ میں یہاں کا انتظام بڑے منشی صاحب کو سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے وہ بڑے نیک طبیعت اور صلح جو آدمی ہیں۔ تمہیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حویلی کی پوری طرح دیکھ بھال کرو۔ جمنا کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ بچی ہے، اگر کوئی بات کہہ دے تو برا نہ ماننا۔ میں جاگیردار کی بات سمجھ رہا تھا۔ میں نے انہیں پوری تسلی دی۔ اگلے روز وہ لاہور روانہ ہو گئے۔ بڑے منشی عطا صاحب بڑے نیک اور مخلص آدمی تھے۔ ان چند ہفتوں میں میں انہیں اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ جاگیردار کو ان پر اندھا اعتماد تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جمنا کا رویہ ان سے ٹھیک نہیں۔ جاگیردار کے جانے کے بعد میں نے 1-2 بار جمنا کو بڑے سخت لہجے میں منشی صاحب سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ایک روز تو حد ہو گئی۔ میں اپنے کمرے کے سامنے کرسی بچھائے بیٹھا تھا۔ میرے سامنے منوج کا وہ دوست تھا جس کے ڈیرے سے مسروقہ گھوڑی برآمد ہوئی تھی۔ پچھلے 3 روز سے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، لیکن اس نے منوج یا بوٹا سنگھ کے بارے میں کوئی کارآمد بات نہیں بتائی تھی۔ حویلی سے جانے کے بعد منوج غائب ہو گیا تھا اور کئی روز گزرنے کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ ابھی میں باتوں میں مصروف تھا کہ اوپر بالکنی سے شور کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگتا ہوا اوپر پہنچا۔ ایک انتہائی تکلیف دہ منظر میرے سامنے تھا۔ جمنا اور اس کی سہیلیاں عطا صاحب کو جوتیوں سے پیٹ رہی تھیں۔ عطا صاحب کے ہاتھ میں شاید کچھ رجسٹر تھے، کچھ رجسٹر زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے بامشکل انہیں لڑکیوں سے نجات دلائی۔ ان کی اینک ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بازوؤں میں منہ چھپا کر زارو قطار رونے لگے۔ جمنا بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ان پر جھپٹ رہی تھی۔ وہ اس وقت ادھورے اور نامکمل لباس میں تھی۔ یہ بری نیت سے میرے کمرے میں آیا تھا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غرائی۔ عطا صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، خدا کی قسم میں ساتھ والے کمرے میں رجسٹر رکھنے گیا تھا، غلطی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ داڑھی والے شیطان، میں تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ وہ چیخی۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ پھر میرا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ جمنا کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ تمام لڑکیاں چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔
وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے عطا صاحب کو سہارا دیا اور نیچے لے آیا۔ کافی دیر میں ان کی دل جوئی کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ برابر روئے جا رہے تھے۔ خدا کی قسم میں نے اسے گود میں کھلایا ہے، اور وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ایک ملازم نے مجھے ایک خط لا کر دیا۔ یہ عطا صاحب کی طرف سے تھا۔ اس میں اب تک کے حساب کتاب کی مکمل تفصیل درج تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے۔ آخر میں انہوں نے ایک فقرہ لکھا تھا: اگر مجھے حرام موت کا خوف نہ ہوتا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں موت کو گلے لگا لیتا۔ نواز صاحب، میرے بیوی بچوں کو کہہ دینا کہ میں مر چکا ہوں۔ خدا حافظ۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس بدذات لڑکی کے ٹکڑے کر دوں۔ اسے منشی جی کے جانے کی خوشخبری سنانے کے لیے جب میں حویلی کے اندر گیا تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا کمرہ خالی تھا، سہیلیاں بھی موجود نہیں تھیں۔ حویلی کی بوڑھی خادمہ نے بتایا کہ وہ ابھی کالو کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی ہے۔ کالو وہی پہلوان نما شخص تھا جو برچھی تھامے ہر وقت جاگیردار کے ساتھ رہتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا وہ اس کے ساتھ کہاں گئی ہے۔ پچھلے پہر تک جب لڑکی کی اطلاع نہیں ملی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس وقت مادھو پور تھانے کا انسپکٹر قربان علی بھی مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہ وجے کے اغوا کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی تک لڑکے کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ حویلی کا ایک تانگا اسٹیشن جانے والے راستے پر جا رہا تھا۔ اس میں ایک لڑکی اور موٹا سا ایک شخص سوار تھے۔ اس نے موٹے شخص کا حلیہ بیان کیا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ جمنا اور کالو کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ قربان علی کو حویلی میں چھوڑ کر میں جمنا کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ میں نے اسے پوری بات سمجھائی۔ وہ بیچارہ آج رات اپنے گھر جا رہا تھا۔ 2-3 روز میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بہرحال میرے اصرار پر اس نے رکنے کی حامی بھر لی۔ اسے ہدایات دے کر میں بلال شاہ کے ساتھ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن وہاں سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستہ کچا اور دشوار گزار تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار تھے۔ جس رفتار سے ہم جا رہے تھے تانگے کے لیے اس سے آدھی رفتار بھی برقرار رکھنا مشکل تھا۔ مجھے امید تھی کہ ہم راستے ہی میں تانگے کو جا لیں گے۔ نصف راستے میں اندھیرا پڑ گیا۔ رات تاریک تھی اور دور دور تک کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ راستہ غیر آباد زمینوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ گندم کے ادھ پکے کھیت بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اچانک ایک آواز سن کر میں چونک گیا۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی گھٹی ہوئی آواز میں چیخا ہو۔ چیخ کسی عورت کی لگتی تھی۔ چند لمحے بعد ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی ایک اور چیخ سنائی دی۔ اس بار آواز بالکل صاف تھی۔ کوئی عورت مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے گھوڑا روکا۔ بلال شاہ بھی رک گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گھوڑے ایک درخت سے باندھ کر گھنی جھاڑیوں کی طرف چل دیے۔ تھوڑی ہی دور مجھے اندھیرے میں کوئی چیز نظر آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو یہ حویلی کا تانگا تھا۔ تانگا خالی تھا اور گھوڑا گھاس پر منہ مار رہا تھا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ بلال شاہ کو تانگے کے قریب رکنے کا کہہ کر میں نے پستول نکالا اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ جب دوسری بار چیخ کی آواز سنائی دی تھی میں نے سمت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ بڑی احتیاط سے چلتا ہوا میں آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری چیخ کے بعد کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ قریباً 5 منٹ چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ سفید دھبا سا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو یہ جھاڑی میں اٹکی ہوئی ریشمی کپڑے کی ایک دھجی تھی۔ میں نے آنکھوں کے قریب لا کر غور سے جائزہ لیا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ جمنا مصیبت میں تھی۔ یہ اس کی قمیض کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں چند قدم اور آگے بڑھا تو ایک جانب سے خسر خسر کی آواز سنائی دی۔ تب ایک مرد کا کہکہا سنائی دیا۔ میں نے پستول چیک کیا اور دبے قدموں چلتا ہوا آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ کوئی 30 گز آگے جھاڑیوں کے درمیان تھوڑی سی کھلی جگہ پر کسی شخص کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ میں پہچان گیا، یہ کالو تھا۔ جمنا زمین پر گری ہوئی تھی۔ کالو کہہ رہا تھا، بھاگ لو دیوی، جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگ لو۔ 10 کوس چاروں طرف میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تمہارے پتا کا نمک خوار ہوں۔ بھگوان کی سوگند، جب تک بھاگتی رہو گی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جمنا کے ہانپنے کی آواز میں اتنی دور سے سن رہا تھا۔ جسے وہ محافظ سمجھ کر لائی تھی وہ لٹیرا بن گیا تھا۔ کالو، بھگوان سے ڈرو، میں کہتی ہوں بھگوان سے ڈرو، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ جواب میں کالو کا بلند کہکہا سنائی دیا، میں تمہارے بھاگنے کا انتظار کر رہا ہوں دیوی۔
میں نے دیکھا جمنا کے ہیولے میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ کالو تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جھومتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ جمنا کی گھٹی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کالو اس کے جسم سے کپڑے کی دھجیاں نوچ ڈالتا، میں نے جھاڑیوں سے نکل کر اسے للکارا۔ وہ تیزی سے گھوما اور یوں میری طرف دیکھنے لگا جیسے مجھے بھوت سمجھ رہا ہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور میری زوردار ٹانگ اس کے منہ پر پڑی۔ وہ الٹ کر جھاڑیوں کے قریب جا گرا۔ گرتے وقت اس کی بوتل کسی پتھر سے ٹکرائی اور ٹوٹ گئی۔ سر جھٹک کر وہ تیزی سے اٹھا اور خوفناک انداز سے میری طرف بڑھنے لگا۔ ٹوٹی ہوئی بوتل وہ چاقو کے انداز میں لہرا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول شاید اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، خبردار، میرے ہاتھ میں پستول ہے۔ لیکن میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اچھلا اور مجھے ساتھ لیے ہوئے زمین پر گر گیا۔ بائیں بازو میں شدید ٹیس محسوس ہوئی۔ ٹوٹا ہوا شیشہ ہڈی تک گوشت میں گھس گیا تھا۔ غصے سے بے قابو ہو کر میں نے سر کی زوردار ٹکر اس کے منہ پر ماری۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور میں نے اسے اٹھا کر نیچے کر لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، پستول کہیں گر چکا تھا۔ اس وقت کالو نے دونوں ٹانگیں میرے پیٹ پر جمائیں اور مجھے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ میں جمنا کے قریب جا کر گرا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سہمی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے کھڑے ہوتے ہی کالو پہلوان کے انداز میں اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں بھرپور قوت سے میرے سینے پر پڑیں۔ میں جیسے اڑتا ہوا جھاڑیوں میں جا گرا۔ حریف توقع سے زیادہ طاقتور اور پھرتیلا تھا۔ میں سوچ رہا تھا مجھے فوراً اپنا پستول استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے حواس بجا کیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کالو جھاڑیاں ہٹاتا ہوا میرے قریب پہنچا۔ وہ نہایت غلیظ گالیاں بک رہا تھا اور جمنا نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ جھاڑیوں میں گھسنا کالو کے لیے قیامت بن گیا۔ میں نے ایک جھاڑی کی شاخ سے لٹک کر دونوں بوٹ پوری قوت سے اس کے منہ پر جمائے۔ وہ ڈکراتا ہوا خالی جگہ پر جا گرا۔ میرے وزن سے جھاڑی کی شاخ تڑک گئی تھی۔ میں نے زور لگا کر شاخ توڑی۔ اس سے پہلے کہ کالو اٹھتا میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سر پر لگنے والی دو بھرپور ضربوں نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا ہے۔ بازو کا زخم میری توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ آستین بری طرح خون میں نچڑ چکی تھی۔ بہرحال میں ایک لڑکی کے سامنے کسی قسم کی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور جھاڑیوں میں سے راستہ بناتا ہوا تانگے کی طرف چل دیا۔ میں نے دونوں گھوڑے بلال شاہ کے سپرد کیے اور خود جمنا کو لے کر تانگے پر پہنچ گیا۔ کالو کا بے ہوش جسم بمشکل سیٹوں کے نیچے گھسیڑا گیا۔ راستے بھر جمنا دوسری طرف منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ حویلی پہنچے تو ایک اور وحشتناک خبر میری منتظر تھی۔ نامعلوم افراد حویلی میں داخل ہو کر انسپکٹر قربان علی کو قتل کر گئے تھے۔ میں حویلی پہنچا تو انسپکٹر کی لاش میرے کمرے میں میرے ہی بستر پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر 5 جگہ گولیوں کے نشانات تھے۔ مرتے مرتے بھی انسپکٹر نے دیوار سے لٹکتے ہوئے ریوالور تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ دونوں پولیس والوں نے بھی حملہ آوروں پر گولیاں چلائی تھیں، لیکن ان کا کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تھا۔ حویلی کے اندر اور باہر بے شمار لوگ جمع تھے۔ مقامی تھانے کے اہلکار بھی پہنچ چکے تھے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ انسپکٹر قربان علی میرا ساتھی ہی نہیں، دوست بھی تھا۔ چند روز بعد بیچارے کی شادی ہونے والی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے قتل کر دیا گیا ہو۔ رات پچھلے پہر امرتسر سے ایس پی صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے خاص طور پر مجھ سے ملاقات کی اور میری ڈھارس بندھانے کی کوشش کی۔ حالات سے صاف ظاہر تھا کہ حملہ آوروں نے، جو بلا شبہ منوج اور اس کے آدمی تھے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں شدید طور پر زخمی نہ ہوتا تو شاید اسی وقت ریوالور لے کر قاتلوں کی تلاش میں نکل جاتا، لیکن پٹیوں میں جکڑا ہوا میرا بازو مجھے کچھ انتظار پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے روز شام تک انسپکٹر قربان علی کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی۔ میں آنکھوں میں رنج و الم کے ناقابل فراموش منظر سمیٹ کر حویلی میں آ گیا۔ ایس پی صاحب نے بہت کہا کہ میں اب تھانے میں واپس آ جاؤں، لیکن میں نے انہیں مجبور کر کے حویلی میں ڈیوٹی لگوائی۔ جو کہانی شروع ہوئی تھی
اسے انجام تک پہنچائے بغیر چھوڑ دینا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں انسپکٹر قربان علی کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ان کی عبرتناک سزا ہی میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتی تھی، اور زخموں کے مرہم کے لیے مجھے زخم مندمل ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ حویلی پر پولیس کا پہرا موجود تھا۔ میرا بازو آہستہ آہستہ قابل حرکت ہو رہا تھا۔ ایک دن میں انسپکٹر قربان علی کی چھوڑی ہوئی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بلال شاہ چارپائی پر بیٹھا میری ٹانگیں دبا رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کی بوڑھی خادمہ کی شکل نظر آئی۔ اس نے بتایا کہ بی بی آپ کو بلا رہی ہیں۔ حویلی میں ایک ہی بی بی تھی، یعنی جمنا۔ میں سوچنے لگا جمنا کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اس نے ایک بار بھی میرا حال دریافت نہیں کیا تھا، کسی بات پر معذرت نہیں کی تھی، شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اب بھی مجھے اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ کالو والے واقعے کے بعد صرف ایک دفعہ اس سے میری بات ہوئی تھی، اور وہ بھی تانگے پر آتے ہوئے راستے میں۔ میں نے کہا تھا جمنا دیوی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ اس شخص کی آہ کا نتیجہ ہے جس پر تم نے جھوٹی تہمت لگا کر بے عزت کیا تھا۔ اگر تم میں ذرا بھی احساس ہے تو اس شریف انسان کو ڈھونڈو اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگو۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتی رہی تھی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں خادمہ کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ مجھے جمنا کے کمرے کے سامنے چھوڑ کر خادمہ چلی گئی۔ میں نے کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی اور پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ جمنا پلنگ پر بیٹھی تھی، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں نے ایک بار پھر کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ بدستور منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے جمنا دیوی؟ میں نے دیوی کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے منہ پھیرے بغیر ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ کاغذ پر لکھا تھا، پیاری جمنی، حویلی میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف اس بدنیت انسپکٹر کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس نے تایا جان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور وہ اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ میں زیادہ صفائیاں پیش نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ بوٹا سنگھ سے نہ میرا کوئی تعلق تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں اور اس بات کی گواہی تمہارا دل بھی دے گا۔ اپنے دل کی گواہی پر بھروسہ کرو، دنیا کی باتوں پر نہ جاؤ۔ میں آج رات حویلی میں آ رہا ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانے کے لیے۔ تم نے بڑے منشی کو نکال کر اچھا کیا ہے، اب تم آسانی سے اپنا حق اپنے ساتھ لا سکتی ہو۔ سامان باندھ کر تیار رہنا، میں آج رات تمہیں اس جہنم سے بہت دور لے جاؤں گا۔ اور ہاں، آج کی رات اس انسپکٹر کے بچے کی آخری رات ہوگی۔ اس دفعہ ہمارے پیار کا دشمن ہمارے انتقام سے نہیں بچ سکے گا۔ میں نے خط دوسری بار احتیاط سے پڑھا، پھر جمنا سے پوچھا، اب مجھ سے کیا چاہتی ہو جمنا دیوی؟ جواب دینے کے بجائے وہ یکدم اٹھی، ایک نظر میری طرف دیکھا اور بھاگ کر میرے قدموں میں گر گئی۔ میں اس اچانک حملے سے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کچھ دیر میں تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے شانوں سے اٹھایا۔ انسپکٹر صاحب، مجھے معاف کر دیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو غلط سمجھتی تھی، میں نے آپ کی بہت بے عزتی کی ہے۔ اب وہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا اور تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھی تمام بات بتا رہی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ آج رات گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کمرے میں پڑے 4 بڑے بڑے صندوق اس کی بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس نے کہا، انسپکٹر جی، میں کتنی ہی بری سہی، لیکن احسان فراموش نہیں۔ آپ کا احسان زندگی بھر میرے دل پر نقش رہے گا۔ آپ نے جان پر کھیل کر ایک بے بس اور مجبور لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ وہ لڑکی آپ کو کیسے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ وہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ انسپکٹر جی، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ آپ کے کہنے پر میں اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگا دوں گی۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ وہ دوپٹے کا کنارہ منہ میں دبائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی تشفی دی۔ جب وہ ذرا پرسکون ہوئی تو میں اسے رات کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ وہ منوج سے سخت خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ ہٹ کا بڑا پکا ہے۔ اس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی ہے اور وہ اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔
وہ چاہتی تھی کہ میں آج رات کے لیے کہیں روپوش ہو جاؤں یا پھر مدد کے لیے پولیس کے اور آدمی منگوا لوں۔ میں نے اسے کہا کہ پہلی بات تو میرے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہاں، اس کے دوسرے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اضافی پولیس منوج کے لیے نہیں، بوٹا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہوگی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ کو یقین ہے کہ منوج بوٹا سنگھ سے ملا ہوا ہے؟ ہاں جمنا، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو وہ بھی آج رات رفع ہو جائے گا۔ رات پرسکون تھی، گاؤں کے لوگ دن بھر کی محنت کے بعد میٹھی نیند سو رہے تھے۔ دور چوکی دار کی آواز آ رہی تھی، جاگتے رہنا۔ میں جمنا کے کمرے میں اس کی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ عقب میں کھلنے والی کھڑکی میں سرخ رنگ کا ایک دوپٹہ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی 14ویں کے چاند کی کرنیں کمرے میں اندھیرے اجالے کا پر اسرار کھیل کھیل رہی تھیں۔ منوج نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اگر جمنا جانے کے لیے تیار ہو تو کھڑکی میں اپنا دوپٹہ باندھ دے۔ منوج کی ہدایت کے مطابق دوپٹہ موجود تھا اور منوج کو اس کے انجام کی طرف بلا رہا تھا۔ اس وقت 11 کا عمل ہوگا جب دروازے سے چرر کی آواز سنائی دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 2 گھنٹے سے میں اسی آواز کا انتظار کر رہا تھا۔ قدموں کی دبی دبی آہٹ اور کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ ہماری توقع کے عین مطابق آنے والا محافظوں کی نظر سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف سے آیا تھا۔ جوں ہی میں نے جسم پر تنی ہوئی چادر میں حرکت محسوس کی، میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ نووارد کی گردن سے لپٹ گیا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کا ریوالور قابو میں کر لیا۔ حملہ آور اس اچانک افتاد سے پہلے تو بری طرح گھبرایا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ اس کے جسم میں وحشی گھوڑے کا سا زور تھا۔ میں اس کے قد کاٹ سے پہچان چکا تھا، وہ منوج ہی تھا۔ وہ مجھے کبڈی کے انداز میں گھسیٹتا ہوا عقبی کھڑکی تک لے گیا۔ پھر عین کھڑکی پر پہنچ کر وہ گلا پھاڑ کر چیخا، بوٹے بوٹے، سائیں، لاکھے۔ وہ ساتھیوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے مکانوں کی اوٹ سے 2-3 جلتی ہوئی مشلیں برآمد ہوئیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں بوٹا سنگھ کی آمد کی خبر سنانے لگیں، لیکن مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ان سے نپٹنے کا پورا انتظام موجود تھا۔ حویلی کے اندر کوئی 20 پولیس والے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے اپنی توجہ منوج کی طرف مرکوز کر دی۔ وہ اپنے بازو کی پوری طاقت لگا کر ریوالور کا رخ میری طرف موڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کام کر رہے تھے، لیکن میرا ایک ہاتھ زخمی تھا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک ہاتھ اور 2 ہاتھوں کا مقابلہ تھا۔ کوئی آدھ منٹ تک یہ جان لیوا کشمکش جاری رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ریوالور کا رخ میری طرف مڑنے لگا۔ منوج کے دماغ میں ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا۔ وہ طاقت کے بل بوتے پر ریوالور کا رخ میری طرف پھیرنا چاہتا تھا، لیکن اس ضد میں وہ ایک بات بالکل فراموش کر چکا تھا۔ وہ بالکل کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ عین اس وقت جب ریوالور کی نالی میری گردن پر چبھنے لگی تھی، میں نے جھٹکے سے منوج کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹکرایا اور الٹ کر دوسری منزل سے 20 فٹ نیچے پکے فرش پر جا گرا۔ اس کی آخری چیخ بڑی بھیانک تھی۔ فرش پر گرتے ہی اس کا منکا ٹوٹ گیا تھا۔ نیچے زمین کے خالی کتے پر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ پولیس والوں نے بوٹا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا تھا، لیکن نہیں، بوٹا سنگھ ان کے گھیرے میں نہیں آیا تھا۔ جو ہی میں نیچے جانے کے لیے واپس مڑا، بوٹا سنگھ کو سامنے کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور چمکدار آنکھیں سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھیں۔ کئی لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ آنکھیں نہیں جھپکتا، لیکن میرے سامنے اس نے کئی بار آنکھیں جھپکیں۔ اپنا بوٹا سا قد لیے وہ مجھ سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی عیاری پولیس والوں میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ اس کی پھرتی اور چالاکی سے میں اچھی طرح واقف تھا اور ایک دفعہ زخ بھی اٹھا چکا تھا، اس لیے اب میں تیار تھا، بالکل تیار۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بوٹا اچانک جھکا۔ قالین کا ایک کنارہ وہ ہاتھوں میں پکڑ چکا تھا۔ قدموں کے نیچے سے قالین، دری وغیرہ کھینچنے کا داؤ بہت پرانا تھا، لیکن ہوشیاری سے لگایا گیا تھا۔ اگر میں تیار نہ ہوتا تو بوٹا مجھے گرا چکا تھا، لیکن جوں ہی اس نے قالین کو جھٹکا دیا، میں ہوا میں اچھل گیا۔ بوٹا اپنے زور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، میرے بوٹ کی 2 زوردار ٹھوکریں اس کے منہ پر پڑیں اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ سارے پولیس والے ایک سے نہیں ہوتے۔
میں نے اس کے ہاتھوں سے خنجر چھینتے ہوئے کہا۔ وہ زمین پر پڑا خون تھوکتا رہا۔ جاگیردار کی صحت یابی کے بعد میں حویلی سے رخصت ہو گیا۔ جاگیردار کی پرزور خواہش تھی کہ میں کچھ عرصہ ان کے ہاں رکوں۔ جمنا تو شاید یہ چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ اپنی گارڈ کے ساتھ ان کی حویلی میں موجود رہوں۔ ان دنوں میں اس نے ہماری زبردست خاطر تواضع کی۔ مرغن کھانے کھا کھا کر سپاہی سست ہو گئے اور بلال شاہ کی تو نکسیر پھوٹنے لگی۔ اس کا دل تو وہاں اتنا لگا کہ جب ہم رخصت ہوئے تو وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ مجھے رخصت کرنے کے لیے علاقے کے معزز سمیت بہت سے افراد جمع ہو گئے، لیکن جمنا ان میں نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ امرتسر کے ایک بازار میں منشی عطا سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ آج کل وہ جاگیردار کے پاس ہی ہے۔ جمنا نے بڑی کوشش کے بعد اسے ڈھونڈ لیا تھا اور منت سماجت کر کے منا لائی تھی۔ اس کا 11 سالہ منگیتر حالانکہ برآمد ہو گیا تھا، لیکن جاگیردار نے اس کی شادی دہلی کے ایک ڈاکٹر سے کر دی تھی۔ منشی عطا کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ بوٹا سنگھ کو موت کی سزا ہوئی، لیکن وہ ایک بار پھر جیل توڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، پھر کسی وقت آپ کو سناؤں گا۔